بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرما رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت یعنی سراپا رحمت، رحمت کی جان پر لاکھوں سلام ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کیسی وسیع ہے اس کا اندازہ آپ یوں فرمائیے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس رحمت سے حصہ ملا ہے۔ وہ کیا حصہ ملا ہے اس کا تذکرہ الشفاء کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے جبریل، تجھے میری رحمت سے کوئی حصہ نصیب ہوا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً مجھے حصہ ملا ہے، اور وہ اس طرح کہ میں ابلیس کے انجام بد سے اپنے انجام سے خوف کیا کرتا تھا کہ ابلیس اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی آخر کار مردود ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو میں اپنے حوالے سے یہ خوف کیا کرتا تھا اپنے انجام کے لحاظ سے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے میں بے خوف ہو گیا کہ جب آپ پر نازل کردہ کلام میں میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے والا جو ہے وہ صاحب قوت عرش کے پاس رہتا ہے، اور وہ مطبوع اور امین ہے، یعنی اتباع کیا ہوا اور امین ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہی دے دی گئی کہ میں امین ہوں، اتباع کیا گیا ہوں، اور قوت والے کے عرش کے پاس رہتا ہوں۔ جب یہ میرے بارے میں فرمایا گیا تو مجھے کچھ اطمینان اور برے انجام سے بے خوفی یہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ عرش اعظم کا رحمت سے حصہ کیا ہے؟ شب معراج جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جلوہ افروز ہوئے تو عرش نے آپ کا دامن رحمت پکڑ کر عرض کیا آقا، آپ ہی کی وہ مبارک ذات ہے جسے اللہ نے اپنے جلال احدیت اور جمال صمدیت کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ میں اللہ کی سب سے بڑی خلق ہوں، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہوں۔ جب اس نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اس کے جلال کی وجہ سے لرز اٹھا، پھر میرے سینے پر لا الہ الا اللہ تحریر فرمایا تو میری حیرت و اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ جب آپ کا نام محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو میرا اضطراب، میری بے چینی یہ ختم ہو گئی۔ یعنی گویا کہ یوں ہے کہ آپ کا نام میرے دل کے آرام و اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کے نام کی یہ برکت ہے تو پھر کیا مقام ہوگا اگر آپ مجھ پر ایک نظر کرم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہوا ہے، اور وہ یہ کہ میرے بارے میں لوگوں کا غلط عقیدہ تھا کہ میں ذات باری کے لیے محیط ہوں، ذات باری کا احاطہ کرنے والا ہوں۔ آپ کی آمد سے لوگوں کا عقیدہ میرے بارے میں درست ہو گیا، کیونکہ آپ نے تعلیم دی
کہ اللہ کے لیے کوئی محیط نہیں، بلکہ اللہ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی اللہ کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جس کا احاطہ کیا جائے وہ شے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی جس کی بنا پر لوگوں کی سوچ اور فکر تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح سے کفار، ان کو بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ میسر آیا۔ وہ کیسے میسر آیا؟ اس کا تذکرہ سیرت نگاروں نے یوں فرمایا کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کی تاریخ پر جب نظر کرتے ہیں، یا جو نظر رکھنے والا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنے والا ہے، وہ شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ جب نبی قوم کو سمجھانے میں انتہا کر دیتے اور وہ نہ مانتی تو وہ اللہ کے حضور دعا کرتے، پھر اس قوم پر ایسا عذاب آتا کہ اس کی جڑ کاٹ دی جاتی، یعنی وہ تباہ و برباد کر دی جاتی، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس کی برکت سے آپ کے دشمنوں پر بھی ایسا عذاب اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ چنانچہ سورہ الاعراف اس میں ہے کہ کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ آیات اگر تیری طرف سے حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ یعنی یہ خود وہ اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کافر، لیکن کیا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہاری طرف دیکھو تو تم واقعتاً عذاب کے مستحق ہو، عذاب کے حقدار ہو، مگر میں اپنے محبوب کی وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ وہ تو دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ سابق انبیاء خود دعا کر دیتے، انہوں نے تباہ و برباد کر دے، یار وہ ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ان کی جڑ کٹ جاتی، لیکن ادھر وہ خود دعا کر رہے ہیں، کافر خود دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے، وہ مانتے ہی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر جو کلام نازل کیا گیا یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اس پر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب کو دیکھتا ہوں تو پھر تم پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی گواہی اس پر یہ ہے، قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العالمین کے یہ شایان شان نہیں کہ اے محبوب تیرے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دو، تیرے ہوتے ہوئے ان کا عذاب دو۔ اور یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، چونکہ قیامت تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں، قیامت تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں، لہذا آپ کے وجود اقدس کی برکت سے ایسا عذاب اس امت پر نہیں آ سکتا جو کسی بھی سابقہ امت پر آیا تھا۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دشمن آپ کی رحمت کا صدقہ عذاب سے بچ رہے ہیں تو غلاموں کا مقام کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عدو کہتے ہیں دشمن کو، انت فیہم یعنی آیت میں یہ ذکر کیا گیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ اے پیارے تو ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ انت فیہم، اے پیارے تو ان میں موجود ہے، اسی کو لے کر آپ فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو یعنی دشمن کو، کیا پیارے تو ان کے اندر موجود ہے۔ اس جملے نے عدو کو دشمن کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شہدا ہونے والے دوست، تجھے تو ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی مبارک۔
یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا خادم ہے، آپ کا سچا غلام ہے، آپ کا شہدائی، آپ کا فدائی ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی مبارک۔ اللہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ہر شے کا وجود آپ ہی کے وجود کا مرہون منت ہے، یعنی آپ ہی کے صدقے سے ہر شے معرض وجود کے اندر آئی ہے۔ اب شعر کے اندر تو یہ فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ شمع بزم ہدایت، جس طرح میں نے عرض کیا شمع یہ چراغ کو کہا جاتا ہے، اور بزم یہ مجلس کو کہتے ہیں، اور بزم جماعت کو کہتے ہیں، مجلس کو کہتے ہیں، ہدایت رہنمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ جماعت ہے، اس جماعت کے بھی چراغ ہیں، اس کی بھی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا تذکرہ آئندہ درس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔